السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، حج کے مسائل کے سلسلے میں حج کے شروط، ارکان و واجبات، سنن، حج کی قسمیں، ان تمام کے بیان کرنے کے بعد میں مختصر طور پر آپ کے سامنے حج کا طریقہ پیش کر رہا ہوں اور حج تمتع کے بارے میں بیان کروں، کیونکہ حج تمتع ہی افضل ہے۔ حج تمتع کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حاجی میقات سے عمرے کی نیت کر کے احرام باندھے گا اور مکہ پہنچ کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جائے گا۔ پھر حاجی 8 ذی الحجہ کو مکہ یا حرم کے قریب سے احرام باندھے اور حج کا احرام باندھتے وقت وہی کام کرے جو عمرہ کا احرام باندھتے وقت کیا جاتا ہے۔ غسل کرے، خوشبو لگائے، حج کی نیت سے احرام باندھ کر تلبیہ کہے۔ حج کا تلبیہ بھی وہی ہے جو عمرے کا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ بس اتنا ہے کہ وہ لبیک عمرتن کے بجائے نیت کرتے ہوئے لبیک حجن کہے۔ البتہ اگر اس کے سامنے کوئی مشکل پیش آنے کا خطرہ ہو، کوئی بیماری کا خطرہ ہو، حج سے روک لیے جانے کا خطرہ ہو، تو شرط لگا دے۔ شرط لگا کر یہ کہے ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی، اگر مجھے روکنے والی کسی چیز نے روک لیا تو جہاں مجھے روک لیا گیا وہی میرے حلال کی جگہ ہے۔ اس شرط کا فائدہ یہ ہے کہ اس شرط کے لگانے کے بعد اسے کوئی دم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی خدشہ نہ ہو تو شرط لگانے کی ضرورت نہیں۔ بہرحال اب وہ مکہ سے منی کی طرف یوم الترویہ یعنی 8 ذی الحجہ کو روانہ ہو جائے، منی پہنچ کر وہاں رات بسر کرے، اور منی میں سنت یہ ہے کہ 5 نمازیں پڑھے، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9 تاریخ کی فجر۔ 8 تاریخ کو نیز عرفہ سے لوٹنے کے بعد منی میں ساری نمازیں قصر کرنا سنت ہے، جبکہ مزدلفہ میں اور عرفہ میں قصر اور جمع دونوں سنت ہے۔ بہرحال 9 تاریخ کا سورج طلوع ہونے کے بعد عرفات کی طرف روانہ ہو، وہاں ظہر اور عصر کی نمازیں جمع تقدیم یعنی ظہر ہی کے وقت میں عصر بھی قصر کر کے ادا کرے، پھر عرفات میں اللہ کا ذکر کرے، دعائیں کرے، استغفار کرے، زیادہ سے زیادہ آہوزاری کرے، مناجات کرے اللہ تعالی سے، یہاں تک کہ سورج ڈوب جائے۔ سورج ڈوب جانے کے بعد اب عرفہ میں مغرب کی نماز نہ پڑھے بلکہ مزدلفہ کی طرف روانہ ہو جائے، اور مغرب اور عشاء کی نمازیں مزدلفہ پہنچ کر کے ایک ساتھ ادا کریں۔ مغرب تو پوری پڑھی جائے گی اور عشاء قصر کے ساتھ۔ مزدلفہ میں فجر تک ٹھہرے رہیں اور رات میں سو جائیں۔ یہاں مزدلفہ میں سو جانا سنت ہے۔ نماز فجر کے بعد سورج نکلنے سے پہلے تک اللہ کا ذکر اور اس سے دعائیں کریں۔ پھر جمرہ عقبہ کو، جو کہ بڑا جمرہ ہے اور آخری جمرہ ہے مکہ کی جانب ہے، اس کو کنکری مارنے کے لیے مزدلفہ سے منی کی طرف روانہ ہو جائے، اسے مسلسل 7 کنکری مارے۔ سورج نکلنے کے بعد سے شروع ہوتا ہے، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کہے۔ یہ کنکری چنے کے دانے کے برابر ہو یا کھجور کی گٹھلی کے برابر، اس سے بڑی نہ ہو۔ بڑے جمرے کو کنکری مارنے کے بعد کوئی دعا وہاں نہیں کرنی ہے، پھر لوٹ کر کے آئے
قربانی کا جانور ذبح کرے، پھر مرد اپنا سر مڈائے، یہی افضل ہے، یا سر کے بال کٹوائے، جائز ہے۔ لیکن عورت اپنے سارے بالوں میں سے ایک پور کے برابر، انگلی کے ایک پور کے برابر بال کاٹ لے۔ اب آدمی احرام اتار سکتا ہے، اپنے کپڑے بدل سکتا ہے، اب وہ حلال ہو گیا، لیکن ابھی بیوی سے نہیں مل سکتا ہے جب تک وہ حج کا طواف یعنی طواف افاضہ نہ کر لے۔ جب وہ طواف افاضہ کر لے گا اور اس کے ساتھ سعی بھی کر لے گا تو حلال ہو جائے گا مکمل طور پر اور اپنی بیوی سے مل سکتا ہے۔ بہرحال بال کاٹنے، قربانی کرنے کے بعد پھر مکہ جائے اور حج کا طواف کرے، طواف افاضہ، اور اس کے ساتھ صفا اور مروہ کی سعی کرے۔ یہ تمتع کرنے والا کرے گا، لیکن حج افراد والا اور حج جو قران کر رہا ہے، وہ جب آیا ہے اور اس نے طواف قدوم کر لیا ہے مکہ میں، اس کے ساتھ وہ سعی بھی کر چکا ہے، تو اب اس کو دوبارہ سعی کی ضرورت نہیں ہے۔ حج کا طواف اور سعی کرنے کے بعد پھر منی میں واپس آئیں اور راتیں بسر کریں، یعنی 11 کی رات 12 کی راتیں منی میں بسر کریں، یہ واجب ہے۔ ہر روز زوال کے وقت یعنی ظہر کے وقت جب شروع ہو جائے، اس کے بعد تینوں جمرات کو کنکریاں ماریں، ہر جمرے کو 7 کنکری ماریں، ہر کنکری کے ساتھ اللہ اکبر کریں۔ شروعات کریں چھوٹے جمرہ سے جو مکہ سے دور ہے، پھر بیچ والے جمرے کو، ان 2 جمروں کو کنکری مارنے کے بعد تھوڑا سا ہٹ کر کے دعا کریں، اس کے بعد بڑے جمرے کو کنکری ماریں ساتھ جو مکہ سے قریب ہے، اس کے بعد کوئی دعا نہیں۔ جب 12 تاریخ کو کنکریاں مار لیں اور جلدی آنا چاہیں تو آفتاب ڈوبنے سے پہلے ہی منی سے نکل جائیں، اور اگر چاہیں تو اس میں تاخیر کرتے ہوئے 13 کی رات منی میں بسر کریں اور اس کے بعد زوال کے بعد تینوں جمرات کو کنکری ماریں۔ لیکن 13 تاریخ تک تاخیر کرنا افضل ہے، واجب نہیں۔ لیکن اگر 12 تاریخ کا سورج ڈوب جائے اور آدمی منی سے نکل نہ سکے تو اس صورت میں اسے 13 کی رات بھی بسر کر لینی چاہیے۔ لیکن اگر 12 تاریخ کا سورج غروب ہونے کے بعد وہ منی ہی میں ہے لیکن اسے اپنا کوئی اختیار نہیں ہے، مجبور ہے، مثلا جانے کی تیاری ہے، گاڑی پر سوار ہو چکا ہے، رش ہے، بھیڑ ہے، نہیں نکل سکتی ہے گاڑی، اس کے لیے ایسی صورت میں 13 تاریخ تک رکنا لازم نہیں ہے، کیونکہ غروب آفتاب جو تاخیر ہوئی ہے اس کے اپنے بس میں نہیں۔ جب یہ ایام ختم ہو جائیں اور آدمی اپنے ملک یا علاقے کی طرف آنا چاہے تو پھر طواف الوداع کرے، یہ واجب ہے۔ لیکن حائضہ اور نفاس والی عورت کے لیے چھوٹ ہے، یہ بغیر طواف الوداع کے بھی جا سکتی ہے۔ تو اب یہ آپ کا حج ہو گیا الحمدللہ۔ ہاں اگر کوئی شخص دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہو تو اس کا نام لے لے اور حج کا طریقہ وہی ہے، مثلا اللہم لبیک حجا عن فلان کہہ دے، باقی حج کا پورا طریقہ وہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حج کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے حج کو حج مبرور بنائے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔